آپ تمام لوگ ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں، ایسی ہے نا سر؟ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے مجھے کہ ایڈمنسٹریشن کا یا ایڈمنسٹریشن ٹیم کا جو ہے وہ ایک ادارے کی سکسیس میں کتنا رول ہوتا ہے؟ سکسیس ریشو کتنی ہو سکتی ہے؟ 100%. سر آپ کے لیے 100%. آپ سب اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ویسے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 90% جو ایک ادارے کی، ایک انسٹیٹیوٹ کی جو کامیابی ہے وہ 90% ڈیپینڈ کرتی ہے ایڈمنسٹریشن ٹیم پر. ایڈمنسٹریشن ٹیم جو ہے ان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ٹیم ہمیشہ ویل آرگنائز ہونی چاہیے. یہ اس کی سب سے پہلی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ویل آرگنائزڈ ہونی چاہیے. اس کا ہر کام جو ہے وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریشن ٹیم کی دوسری بڑی کوالٹی ہوتی ہے. ویل آرگنائزڈ میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے یہ ادارہ ہے، ادارے میں کوئی بھی نیو پرسن انٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ جو چیز دیکھتا ہے ادارے کی، وہ دیکھتا ہے اس کی آؤٹ لک کو، یعنی کہ اس کی بلڈنگ کو دیکھتا ہے. بلڈنگ ایک فرسٹ امپریشن ہوتا ہے ادارے. بلڈنگ کی باہر سے لک دیکھنے کے بعد وہ انٹر ہو جاتا ہے آپ کے ادارے میں. آپ کے ادارے میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا جو سامنا ہوتا ہے وہ انفارمیشن ڈیسک جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے. انفارمیشن ڈیسک پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں بے شک کمپیوٹر آپریٹر ہو، اسسٹنٹ ہو، یا جو انفارمیشن پرووائڈ کرنے والا یا ریسیپشنسٹ ہو، جو بھی چیز جتنے بھی پرسنز ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جس نے ایک ادارے کا جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے وہ پکا کرنا ہوتا ہے. سمپل ہے. آپ کے پاس سے ہی آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹ بھرتے بھی آپ لوگ ہیں اور خالی بھی آپ لوگ ہی کرتے ہیں. انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر کس چیز کو پڑتی ہے؟ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از آلویز دی لاسٹ امپریشن. اس کا سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے آپ کے پاس انٹر ہوتے ہی وہ پڑتی ہے جی آپ کے انوائرمنٹ پر. ایسے ہی سر؟ انوائرمنٹ، آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ کیسا ہے. انوائرمنٹ سے مراد آپ کے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی ہے، آپ سب کے سامنے ایک ٹیبل ہے، ایک چیئر آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ کی ٹیبل اس کی سب سے پہلی توجہ کا مرکز بنتی ہے. ٹیبل ویل آرگنائزڈ کیسے ہوگی کہ وہاں کوئی غیر ضروری جو چیز ہے وہ نہ رکھی. فار ایگزامپل بعض جگہ آپ نے دیکھا ہو کہ جو ٹیبل ہوتی ہے نا انفارمیشن والوں کی یا ریسیپشن کی جو ٹیبل ہوتی ہے، بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیبل ہے وہ پیپرز سے بھری ہوئی ہے. کہیں چائے کا کپ پڑا ہوا ہے، کہیں ٹیشو کو یوز کر کے رکھ دیا. تو ڈس آرڈرنس جو ہے وہ آپ کی نیگیٹو تاثر پیش کرتا ہے، آپ کی منفی تاثر پیش کرتا ہے آنے والے شخص کے سامنے. ایک انفارمیشن ڈیسک یا ایک ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے شخص کی ویل آرگنائزڈ ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی ٹیبل ہمیشہ آپ کو صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین ملنی چاہیے. یعنی کہ کوئی غیر ضروری پیپر، کوئی غیر ضروری چیز اس کی ٹیبل پر موجود نہیں ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پروفیشنل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پروفیشنل ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے. اسے پتا ہے کہ آنے والے نے صرف مجھے نہیں دیکھنا، میری ٹیبل کو بھی دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب رشتہ کرنے جاتے ہیں تو پورے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، صرف لڑکی یا لڑکے کو نہیں دیکھا جاتا. تو آپ کی صرف آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز کے اوپر آنے والے کی نظر ہوتی ہے. اس میں آپ کی ڈریسنگ بھی شامل ہے، اس میں آپ کا بیہیویئر بھی شامل ہے، اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی شامل ہے، اس میں آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ بھی شامل ہے، آپ کی کمیونیکیشنز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی شامل ہے. ایون یہاں تک کہ آپ مسکراتے کیسے ہیں، آپ کا اسمائل پاس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آنے والے کی نظر اس چیز پر بھی ہوتی ہے. آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، اس چیز کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پروفیشنل بناتی ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں لرن کی ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں،
کا مطلب ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک جاب تو مل گئی ہے لیکن پروفیشنلز والا جو بیہیویئر ہے وہ آج تک آپ ایڈاپٹ نہیں کر سکے. ایک جاب ہولڈر میں اور ایک پروفیشنل میں بڑا فرق ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا فرق ہوتا ہے ایک جاب ہولڈر میں اور ایک پروفیشنل میں؟ ایک جاب ہولڈر ہے جو کوئی جاب کر رہا ہے, ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں پروفیشنل کا. ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دے ایسے. سر جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئرٹی دکھاتا ہے, اونیسٹی دکھاتا ہے, اور جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے بالکل ایمانداری کے ساتھ اور 100% اس چیز کو اپنے کرج کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو سیکھنا ہے, نہ کہ میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. اور جو جاب ہولڈر ہوتا ہے وہ پرسن ہوتا ہے, اس کو صرف سیلری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, سیلری سے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ بس میں نے نہ پیسے لینے ہیں, اپنی جیب بھرنی ہے. یہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے. ایک جو جاب ہولڈر ہے نا جی, اس کی نظر ہوتی ہے اپنی تنخواہ پر. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے مہینے کے بعد پیسے اتنے ملتے ہیں. وہ بندہ پیسے دیکھ کے کام کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے مہینے میں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ 10,000 ہے. میری سیلری کتنی ہے؟ 10,000 ہے. 10,000 میری تنخواہ ہے. وہ 10,000 کے مطابق اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے منتھ کا, پورے مہینے کا, کہ واہ جی واہ اتنے سارے جو کام دے دیے انہوں نے, تنخواہ تو دیتے ہیں 10,000 روپے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کتنے کام بتا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 10,000 کے حساب سے کہ میں نے اتنے ہی کام کرنے ہیں. یہاں سے بندہ مار کھاتا ہے, ادارہ مار نہیں کھاتا. مار کون کھاتا ہے؟ وہ پرسن خود مار کھاتا ہے. آپ اگر 10,000 کی سیلری میں 40,000 والا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ 40 لینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ 10,000 سیلری لینے کے بعد 10,000 کا ہی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اسی 10,000 روپے میں گزرے گی. کیوں؟ اب آپ پروفیشنل نہیں بن سکے. پروفیشنل پرسن کی سب سے خوبصورت عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے, یہ ٹاسک مجھے ملا ہے اور میں نے یہ ٹاسک کرنا ہے. ایک اور ٹرم بتاتا ہوں, اس سے بھی مزیدار ٹرم. پروفیشنل تو بتا دی. آج کل ایک بڑی یونیک ٹرم یوز ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں a true professional. A true professional. یہ پروفیشنل سے بھی اوپر کا درجہ ہے. A true professional. True professional کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ ایکسٹرا ٹاسک کرنے کو ترجیح دیتا ہے. ایکسٹرا ٹاسک, ایک تو آپ کا اپنا کام ہے. ایکسٹرا ٹاسک کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ آج غیر حاضر ہے, اس کا کام پینڈنگ ہے, اس کا کام پینڈنگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ادارے کو اس کا نقصان ہوگا, کمپنی کو اس کا نقصان ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں, اس کی ایبسنس میں اس کا کام بھی کر دیتے ہیں. یہ ٹرو پروفیشنل کی نشانی ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ادارے کو نقصان کہاں سے ہونا ہے, ادارے کو فائدہ کہاں سے ہونا ہے. کمپنی کا لاس اور پروفٹ اس کی ترجیحات میں اول ہوتا ہے. یہ ایک ٹرو پروفیشنل کی کوالٹی ہوتی ہے. وہ ایکسٹرا ٹاسک کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ وہ لیگ پولنگ کبھی نہیں کرتا. ہمارے یہاں کا سب سے بڑا آدمی ہے لیگ پولنگ کا. انتہا کا مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے, صرف مسئلہ نہیں ہے. لیگ پولنگ. لیگ پولنگ کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں لیگ پولنگ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کو ایکسپلین اگر آپ کریں, نہیں پتا سر آپ بتائیں. مطلب یہ ہے کہ سر نا ایک دوسرے کے خلاف چلنا, ٹھیک ہے, اپنی ویلیو بڑھانا, دوسرے کی ویلیو کم کرنا. ایسے لوگوں کو عام زبان میں چمچا بھی کہتے ہیں, سنا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ چمچا بھی کہتے ہیں. چمچے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صرف ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو باس ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو ادارے کا سربراہ ہے, میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ بنا کے رکھنا.
وہ بنا کے رکھنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے. وہ دوسرے کی عزت کا جنازہ بھی نکال سکتا ہے اور وہ دوسرے بندے کے بارے میں الزام تراشی میں کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے. تو لیکن یہ جو عادتیں ہیں یہ آپ کو ایک اچھا انسان ہی نہیں رہنے دیتی. ایک پروفیشنل بن کے رہنا تو بہت دور کی بات ہے. جبکہ ایک ٹرو پروفیشنل کیا کرتا ہے؟ ٹرو پروفیشنل یہ کرتا ہے، یہ کانوں کا کچا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کانوں کے بہت کچے ہیں. کانوں کے کچے سے مراد یہ ہے آپ لوگ کو ورکرز ہیں. آپ لوگ کو ورکرز ہیں. آپ کا کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ تم جو کرنا تم نے کر لو. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس ٹاسک ہے، آپ لوگوں کو ورک ملا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس جو کرنے کے لیے کام ہے وہ آلریڈی ادارے کی طرف سے دیے گئے ہیں. لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو، آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ اچھی نہ ہو اور آپ ایک ادارے میں کام کر سکیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایک دن تھک ہار کے کہے گا نہیں یار تھک گئے. ذہنی سکون ہی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس. کیوں؟ آپ ادارے میں انٹر ہوتے ہیں اور آتے ہی ایک دوسرے کے کان کھینچنا شروع کرتے ہیں، اور آپ جب ادارے سے جاتے ہیں تو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے، موبائل میں بھی پھر وہی والا کام چل رہا ہوتا ہے. تو کانوں کو کچا اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے درمیان کی ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ شیئر کرنے کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرا جو پرسن ہے وہ فوراً سے جا کے اس کو آگے ادارے کے سربراہ یا ادارے کے ہیڈ یا ڈائریکٹر کے پاس جا کے بتا دے کہ فلاں والا جو بندہ ہے آج وہ یہ بات کر رہا تھا. کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو یا تو ادارے کا سربراہ نہیں سمجھ سکتا. جیسے ادارے کے سربراہ کی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. آپ لوگوں کو خام خواہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا بس وہ چکی میں ہمیں پیسا جانا ہے، جبکہ وہ بندہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کام کس طریقے سے لینا ہے. ہر بندے کے پاس اپنا ایک فن ہے اور وہ اپنے اس فن کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے سے کام لینے کا جو ہنر ہے وہ جانتا ہے. تو کو ورکرز کے درمیان کی جو بانڈنگ ہے وہ ادارے کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی، آپ کے درمیان بانڈنگ جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی ادارہ آپ کا اتنا زیادہ ترقی کرے گا. کیونکہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے نا، انٹرنل پالیٹکس یہ بڑے سے بڑے ادارے کو زمین میں دفن کر دیتی ہے. اندر کی جو سیاست ہے، جو انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ بڑے سے بڑے ادارے کو زمین میں دفن کر دیتی ہے. ہمارے یہاں پر زیادہ تر مسائل یہی ہوتے ہیں کہ لوگ آپس میں اندر کی جو باہمی سیاست ہے وہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے ایک سادہ سا لفظ آپ کو کہہ دوں گا کہ کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے.